ایک فرقے کے لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کسی صحابی حضور کی پیدائش کی خوشی نہیں منائی. دوسرے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی ہے. کیا آپ کے خیال میں کسی صحابی نے بھی کوئی خوشی کی یا اللہ کی راہ میں کھانا وغیرہ تقسیم کیا؟ میرے علم میں نہیں ہے، اور یہ میرے نزدیک بعد کی چیزیں ہیں جو مسلمانوں نے ایڈ کی. البتہ میں خود اپنے بچپن کی حد تک تو یہ جانتا ہوں. اب میری عمر 70 برس ہو رہی ہے، 70ویں میں داخل ہو گیا ہوں. یوں سمجھیے 50-60 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ 12 وفات کے نام سے اس دن کو منایا جاتا تھا، اس لیے کہ 12 ربیع الاول حضور کا یوم وفات ہے. اور اس میں کرتے یہی تھے جو آپ نے لکھا ہے کہ کھانا وانا پکا کے غریبوں کو کھلانا اور ایک ایصال ثواب کرنا حضور کی روح پر نور کو. بس اس کے بعد جو یہ عید میلاد النبی کا، یہ تو بہت ہی ریسنٹ معاملہ ہے. اس کو باقاعدہ ایک جشن اور عید، اور اس میں تو در حقیقت ہم پیروی کر رہے ہیں نصارہ کی، جنہوں نے حضرت مسیح کا دن جو ہے 25 دسمبر پیدائش کا دن، اس کو اپنا جو ہے تہوار بنا لیا سب سے بڑا کرسمس کا. اور اس میں یہ کہ کچھ شیعوں کی بھی رد کرنے کے لیے کیا ہے. بعض ہمارے بریلوی علماء جو ہے، خاص طور پر مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی جو ہے، انہوں نے جو جلوس شروع کیے تھے عید میلاد النبی کے، وہ اصل میں شیعوں کے تازیوں کے جلوس کے توڑ میں تھے. کہ یہ جو بھی چہل پہل ہوتی ہے اور رونق ہوتی ہے تو ہمارے بچے بھی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے جلوسوں کے اندر، اور اس میں پھر جو بھی مرثیے ہو رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے تو اس سے اثر قبول کرتے ہیں. تو اب ہم انہیں تو نہیں روک سکتے، لیکن ہم اس کا جواباً جو ہے حضور کی میلاد کا جو جلوس نکالنا شروع کر دیں. لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں میرے نزدیک جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. البتہ یہ ہے کہ اگر ایصال ثواب حضور کے انتقال کے دن میں یہ کام کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی جلسے کیے جائیں، نشستیں ہوں جس میں سیرت بیان ہو تو کوئی حرج نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.